ہے آصف باجوہ صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آج تو نواز شریف کے لندن جانے کی اینیورسری ہے، تو ایک سال کے سارے دورانیے کے اندر کیا کچھ تبدیلیاں آئیں، اور نواز شریف کی جو پورے کا پورا ایک مینیفیسٹو ہے کہ ملک کے اندر رہ کر سیاست کرنی ہے، یہ کہنا کہ ہمارے بچے تو چلو نیشنل ہیں لیکن ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، یہ سب اٹیش ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ ایک سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے علاج کے لیے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درست ہے کہ علاج کے لیے ایک سال کا عرصہ بہت عرصہ ہے، لیکن ریسنٹلی اسی ویکنڈ پہ آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوئی ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہیں اور ان کے جو کڈنیز ہیں ان کے متعلق وہ ایک نئی بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہیں اور پلیٹلیٹس کا بھی معاملہ تھا، اور پاکستان میں چونکہ عمران نیازی صاحب سلیکٹڈ صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم ادارے مضبوط بنائیں گے، لیکن وہ صرف افراد کو مضبوط بنانے کے متعلق کام کر رہے ہیں، اداروں کی مضبوطی کی بات نہیں کرتے۔ جس طریقے سے پورا نظام کو انہوں نے مسل دیا اور اپنے ہی اداروں کو انہوں نے ڈی گریڈ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق جو رپورٹس تھیں وہ فیکٹیشیس تھیں، فریولس تھیں، تو یہ کس کے متعلق اور کس ادارے کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ اس میں کون انوالو تھا؟ پی ٹی آئی کے اراکین اور ورکرز اور سب لوگ یہ اس بات پہ بڑا شور واویلا کرتے رہے کہ ہم لوگوں کو ڈکلیئر کریں گے، ان کو اوپن کریں گے جنہوں نے یہ ساری رپورٹس بنائی، لیکن آج تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں یہ کر سکتے۔ اچھا، ایک آپ نے گردے کی اللہ انہیں صحت دے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، لیکن باقی بیماریاں تو چلو ٹھیک ہے، گردے کے حوالے سے آپ بڑا ایک ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہم نے پی کے ایل آئی اور گردوں کے ہاسپٹل بنائے، تو آئیں یہاں پر علاج کروا لیں، یہ تو علاج ہو سکتا ہے نا ایٹ لیسٹ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں، پاکستان میں، دیکھیں اگر کوئی آدمی کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو وہ گاؤں سے تحصیل لیول پہ آتا ہے، اگر کوئی وہاں سے افورڈ کر سکتا ہے تو وہ تحصیل لیول سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ جاتا ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے وہ ڈویژنل لیول پہ جاتا ہے، ڈویژنل لیول سے اگر وہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو پھر وہ لاہور آتا ہے۔ تو جیل میں کوئی شخص ہو وہ افورڈ کرے گا کہ وہ شیخوپورہ کی جیل میں ہو، لاہور میں آ کے اس کو اتنی سہولت دی جائے؟ میں لاہور تک کی بات کروں، 40 منٹ میں عرض کرتا ہوں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا کہ سلیکٹڈ نے ان کو پاکستان سے باہر بھجوایا۔ یہ اداروں کی رپورٹس تھیں اور ان کی جان کو خطرات لاحق تھے، اور اس وقت ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کو پاکستان سے باہر جانے دیا، وگرنہ کوئی میاں نواز شریف صاحب نے تلوار نہیں پکڑی ہوئی تھی جو عمران نیازی صاحب کے سر پہ لے کے وہ بیٹھ گئے تھے کہ مجھے باہر جانے کی اجازت دو۔ یہ اب وہ لوگ سوچیں جو اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، اب وہ اپنی ہی بات کو، اپنے ہی اداروں کو، اپنے ہی ڈاکٹرز کو وہ جٹلا رہے ہیں۔ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف سیاست کرنے، یہ بیمار کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے کلثوم نواز کی بیماری پہ بھی سیاست کی۔ لیکن اگر ایک بیمار خود سیاست کر رہا ہو تو وہ ڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ فروٹ بھی ہو، بیمار بھی ہو، اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہو۔ یہ اس پہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے، انہوں نے قانون کا سامنا کیا، انہوں نے قانون کے مطابق عدالت سے اجازت لی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کا جو نام ہے وہ ای سی ایل سے نکالا اور پھر وہ گئے۔ مفرور قرار دینا عدالت کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عدالت نے اپنا فرض پورا کیا ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب چونکہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے، وہ پاکستان میں ہی رہیں گے۔ ان کو واپس لانا حکومت کے حوالے کیا نا، حکومت کے اختیار میں آ گیا کہ ان کو واپس لائیں، حکومت لے آئے نا جی، ولانا صاحب لے آئے، کیا قباحت ہے؟ گورنمنٹ کیوں نہیں لاتی؟ کیوں نہیں لا رہے؟ اگر ان کے کیوں نہیں آ رہے یہ سوال نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کے سامنے وہ آج بھی بیمار ہے، وہ تندرست نہیں ہے۔ ان کا تو ایک دن میں ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کے ہیٹلے نیچے والے ساتھ نیچے، اوپر والے اوپر رہ جاتے ہیں۔ اس شریف آدمی نے گھر سے باہر نکل کے چہل قدمی کی ہے، اس نے تھوڑی سی واک کی ہے، یا اس نے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے چائے کافی کا ایک کپ لیا ہے، لیکن وہ وہاں پر بیٹھ کر فوج کے سربراہان کے حوالے سے بات کرے تو اس کے اوپر بھی حکومت کچھ نہ کہے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، جب حکومت کرے ابھی کیا کم کر رہی ہے حکومت؟ کیا کم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ساری فیملی کے خلاف نیب میں بھی مقدمات ہیں، اور ادروائز کرمنل کورٹس میں بھی مقدمات ہیں،
اور اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو ان کے خلاف انہوں نے نہیں لگایا. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو اپوزیشن کے دوسرے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو دوسرے عباسی صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, خواجہ سلمان رفیق ہیں, حسن اقبال ہیں, غلام خرم دستگیر ہیں, خواجہ آصف صاحب ہیں, کیا کس کو انہیں چھوڑا ہے؟ اور آج تک کوئی بھی مقدمہ یہ ثابت نہیں کر سکے. اور جس مقدمے میں میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے, ایپیلیٹ کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو نواز شریف کی موجودگی میں اس کے اوپر اپیل چلے گی نا؟ نواز شریف کی موجودگی میں وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو جسٹس ہے وہ گھر چلا گیا تو ان کی موجودگی ضروری ہے. اگر آپ ڈیلے کرتے جائیں گے تو یہ نقصان آپ کا ہے. میں عرض کرتا ہوں, ایک ایسا جج ارشد ملک جس کا نام ہے, جس کے متعلق ویڈیو سامنے آئی اور اس کو تو نوکری سے نکال دیا گیا, لیکن جس مقدمے کے متعلق اس شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی اس مقدمے کے ملزم کو تو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ کیا میں ہمبلی آنریبل ہائر کورٹ سے یہ درخواست نہیں کر سکتا؟ میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ایک منٹ, کہ اس کے متعلق بھی فیصلہ میری بات سنیں نا, یہ ٹائم لائن ذرا دیکھ لیتے ہیں. 6 جولائی کو وہ مریم نواز نے ساری کی ساری پریس کانفرنس کی 2019 کے اندر. اس کے بعد پتا چلا, اس کے بعد نواز شریف آج یعنی 19 نومبر کو ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جا کر جو جسٹس ہیں وہ گھر جاتے ہیں, سارا معاملہ ہوتا ہے. اگر نواز شریف ملک کے اندر موجود رہتے, چلیں وہ بیمار ہو گئے, انہوں نے جانا تھا, واپس آ جاتے, ٹائم لائن جو دے کر گئے تھے ہائی کورٹس کو, اگر وہ واپس آ جاتے تو اب تک ریلیف مل جاتا ان کو. یہ آپ کے فائدے میں تھا, آپ نے نقصان گھڑا ہوا ہے. بالکل 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 آپ کی بات یہ درست ہے کہ ہمارے فائدے میں ہے, لیکن کوئی ٹائم لائن میاں نواز شریف صاحب یا کوئی اسپیسیفک ڈیٹ دے کے نہ ہی آنریبل کورٹ کو اور نہ ہی حکومت کو دے کر کے گئے تھے. انہوں نے نہیں دینی تھی, یہ حکومت نے دینی تھی, عدالت نے دینی تھی, حکومت نے امپلیمنٹ کروانا تھا. ملزم کیسے ٹائم دے کے یہ کی تھی کہ میں جب بھی مجھے یو کے یا جس ملک میں بھی میں علاج کراؤں گا وہاں کے ڈاکٹرز مجھے الاؤ کریں گے, میں پاکستان واپس آ جاؤں گا. چلیں میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ یہ سیاست کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے گا, نواز شریف کا لندن میں رہ کر سیاست از بیٹر کم بیک اور یہ سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا, حالانکہ وہ سیاست میں یہاں پر پارٹیسپیٹ لیکن باجوہ صاحب ایک چیز ہے, آپ کے فیور میں ہی باتیں جا رہی تھی کچھ, لیکن ایک چیز ہے کہ عوام کی روٹی سے پہلے ان کی زندگی کا خیال, یہ تو مذہب میں بھی ہے, یہ دنیا کے ہر مذہب میں بھی ہے, اس کا خیال کر لیں تھوڑا. بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا تھا گوجرانوالا میں تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور ایک ہائپ کریٹ کر دی میڈیا پہ بیٹھ کے. ان کے جو معاون خصوصیز ہیں انہوں نے یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ہائپ کریٹ کر دی کہ یہ اس طرح ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ ہماری جو گوجرانوالا کی انتظامیہ تھی, جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, اس کے خلاف بائی نیم سب کے خلاف انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی. کیا وہاں پہ زیادہ کرونا پھیلا تھا جو اس کے بعد کرونا حافظ آباد سے بھاگ گیا تھا؟ اگر جو کاروائیاں انہوں نے گوجرانوالا میں کی تھیں وہی کاروائیاں کیا وہاں پہ جن لوگوں نے آرگنائز کیا یا جنہوں نے وہاں پہ خطاب فرمایا, کیا ان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسی کاروائی کی؟ قطعی طور پہ نہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستان ہوگا, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہوں گے سب کے لیے, تو یار یہ تو ایک جلسہ تھا. جس طریقے سے گوجرانوالا میں وقوع پذیر ہوا اسی طریقے سے حافظ آباد میں وقوع پذیر ہوا. وہاں پہ کیا ایس او پیز کی خلاف ورزیاں نہیں ہوئی؟ لیکن یہ خود دیکھ لینا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ تک ریکارڈ گواہ ہے کہ جتنے کم کیسز گوجرانوالا ڈویژن میں ہیں اتنے کم کیسز کسی اور ڈویژن میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسہ ہونے کے بعد تو کرونا بھاگ جاتا ہے وہاں سے. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ ملتان کا لیں آپ کے پورے پاکستان میں پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہر تو کریں گے, ہم تو کریں گے, اچھا انشاءاللہ کریں گے. یار مجھے اچھی منطق دے رہے ہیں کہ جیسے کریں گے کرونا بھاگ. میں کہتا ہوں یہ جب انہوں نے جب کرونا گوجرانوالا میں جلسہ تھا یہ کہتے, لیکن وہاں پہ اب سب سے کم ریشو ہے. ریکارڈ کی بات ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے, میں چینل پہ بیٹھا ہوں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے.
अच्छा, हाँ। तो फिर करें ना जलसे। तो कर तो रहे हैं, कब मना हो गया हम? इजाजत ना भी देंगे फिर भी करेंगे, हैं? फिर भी करेंगे। अच्छा, तो हाँ, मार करेंगे। कुटाई होगी, फिर आप मार कुटाई होगी तो मेरे पास आके, अरे भाई टाइटल मार लगाएंगे। कुटाई क्या, पहले कभी आप रिकॉर्ड देख लें, अच्छा। कभी आप लोगों के पास जो फुटेज है वो देख लें कि जब गुजरांवाला का जलसा था तो कहां कहां पे कंटेनर नहीं लगाए, कहां कहां पे रास्ते बंद सारा नहीं कवर किए। किया मैंने, सारा कवर किया, ठीक तो है। फिर तो आपको लग ये गया। बात कभी आपने की नहीं, आपको कहना चाहिए। नहीं, रुकावटें लगी। हाँ। आपने वादा किया एसओपी करने का, आपने डिप्टी कमिश्नर को रात के 2 बजे जाके आपके खुरम दस्तगीर ने सिग्नेचर किए, ठीक है। सवेरे सारी खिलाफवर्जी। तो फिर क्या, नहीं अदालत 2 बजे से पहले जब मैं वहां पे मौजूद था, अदालत ने भी राणा सनावला साहब वहां पे मौजूद थे, सूबाई क्यादत सारी मौजूद थी, हमारी डिवीजन के सारे एमएनएज एमपीएस वहां पे मौजूद थे, आई वाज आल्सो देयर। तो सर क्या उस 2 बजे से पहले कंटेनर नहीं लगाए गए थे, लेकिन अगले दिन तक लोगों को जलीलो ख्वार किया गया, क्या लाहौर में कंटेनर नहीं लगाए गए? मैं तो यार ये कह रहा हूं कि उन्होंने किया, ये हमने कवर भी किया कि हुकूमतें वक्त कर रही थी, ठीक है, मान लेते हैं। आपने जो वादा किया वो भी नहीं पूरा किया ना। क्या हमने क्या वादा किया? आपने एसओपीज का वादा किया। तो ठीक है कि लोग मास्क लेके, हमारी जो लीडरशिप थी वो सब मास्क लेके आए थे और एंट्री पे हमने मास्क लोगों को फराहम किया। और आपने सबसे और बड़ा पीटीआई ने खुद कहा कि उन्होंने भी मास्क फराहम आपने किए। सबसे बड़ा ब्लंडर करवा दिया नवाज शरीफ की तकरीर करवा के, और उन्होंने कर दिया आर्मी चीफ का और डीजीआईएसआई का नाम लेकर। अच्छा, मैं अर्ज ये करता सारे काम अच्छे हुए थे। मैं मेरी बात सुन लें, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा विलाना साहब, ये सिर्फ अपनी विल की बात है, जुर्रत की बात है। यहां पे बड़े लोग बैठ के बात करते हैं, लोग कहते हैं जी सिलेक्टर्स ने ऐसा किया, करते हैं ना बहुत, हाँ लेकिन उनमें जरूरत नहीं होती कि वो किसी का नाम ले सके। ठीक, मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान से बाहर जाके जरूरत आती है ना। नहीं, चले जाते हैं पाकिस्तान आप और में मैं जाते हैं। पाकिस्तान में भी जरूरत रही है, ठीक है, पाकिस्तान में भी जरूरत रही है। डिक्टेटरशिप की होती मुझे है वो मुझे पाकिस्तान बता में है। दें कि 2017 28 जुलाई से जब नवाज शरीफ गए हैं और 19 नवंबर तक नवाज शरीफ ने कब नाम लिया, मुझे नहीं याद पड़ता। कोई वीडियो लिंक मुझे सेंड कर दें, मैं चला दूंगा। इतनी हिम्मत मैं भी मैं अर्ज करता हूं मियां नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, मुझे आप बताएं क्या पाकिस्तान में उनके बाद जो लीडरशिप है, मरियम नवाज साहबा है, शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, आसन इकबाल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, इनके अलावा कई लोग, जैसे मैं उनके फौरी शायद इतने नाम नहीं ले सकता, राणा सनाउल्लाह साहब है, मुझे आप बताएं किसी ने मियां नवाज शरीफ साहब के बयाने से इख्तलाफ किया? सब कहते हैं हम ओन करते हैं यार। अब जो बयानिए की वोट को इज्जत दो, सब कहते हैं। हाँ। वोट को इज्जत किसने नहीं दी? सिलेक्टर्स ने, ये भी सब कहते हैं। हाँ। सिलेक्टर कौन है? ये सिर्फ नवाज शरीफ कह रहा है। अब आप ये ना समझे कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ। अब आप ये ना समझे कि सिर्फ अकेला नवाज शरीफ कह रहा है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर वर्कर ये बात कह रहा है। चले। अच्छा, मुझे ये बता दें कि इस सारे मूवमेंट में जब आप जलसे जुलूस और सब कुछ करेंगे, जनवरी तक जो टाइम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक वजीर ने कहा 15 जनवरी तक हम नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे। चलो वो तो बात कही, 15 जनवरी तक आप हुकूमत को कैसे घर भेजेंगे? नजर नहीं आ रहा, करें कुछ, भेजेंगे।